آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ اس ویڈیو سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک دفعہ جیل کے ایک کمرے میں دو قیدی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو موت کی سزا ہو چکی تھی۔ ایک قیدی چپ چاپ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ موت آنے سے پہلے ہی مر چکا ہو، جبکہ دوسرا قیدی کسی سوچ میں گم تھا۔ پہلے قیدی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پوچھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ دوسرا قیدی بولا کہ میں یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا ہوں۔ پہلا قیدی زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ابھی کل تم کو سزائے موت دے دی جائے گی، تم کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں جیل سے نکلنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں۔ لگتا ہے موت کے ڈر نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تم پاگل ہو چکے ہو۔ اگلے دن اسے موت کی سزا کے لیے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس قیدی کو کہیں سے پتہ چلا تھا کہ بادشاہ کے پاس ایک نہایت خوبصورت گھوڑا ہے اور بادشاہ اس گھوڑے سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس قیدی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بڑا ہی کمال کا ہنر ہے جو میری موت کے ساتھ ہی مر جائے گا۔ اگر آپ مجھے 1 سال کا ٹائم دیں تو میں آپ کے گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا سکتا ہوں۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا واقعی تم ایسا کر سکتے ہو؟ وہ قیدی کہتا ہے کہ جی ہاں، اگر میں 1 سال میں ایسا نہ کر سکا تو بے شک مجھے گولی مار دینا، میں اس کام میں بڑا ماہر ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ اگر اس نے میرے گھوڑے کو واقعی ہوا میں اڑنا سکھا دیا تو یہ بہت بڑا ہی کمال ہو جائے گا، اور میں وہ واحد بادشاہ ہوں گا جو اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ہوا میں اڑے گا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تو نے واقعی ایسا کر دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا اور بہت سارا انعام بھی دوں گا۔ بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ اس کو 1 سال کے لیے آزاد کر دیا جائے، اور جو ضروری سامان یہ مانگے وہ بھی اس کو مہیا کیا جائے تاکہ یہ گھوڑے کو اڑنا سکھا سکے۔ وہ قیدی جب جیل کے کمرے سے اپنا سامان لینے کے لیے آیا تو دوسرے قیدی نے حیرت سے پوچھا کہ کیا تم واقعی اس فن میں ماہر ہو؟ کیا تم واقعی گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتے ہو؟ وہ قیدی بولا کہ نہیں، گھوڑا بھلا کیسے ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ تو پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ دوسرے قیدی نے پوچھا، اب تم کیا کرو گے؟ وہ قیدی نے جواب دیا کہ میں بھی یہ بات جانتا ہوں، میں نے صرف مہلت مانگی ہے، صرف امید پر، میں نے صرف بادشاہ سے ٹائم لیا ہے، صرف امید پر۔ اب میرے پاس 4 مواقع ہیں۔ پہلا یہ کہ بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے وہ بیمار بھی رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ 1 سال کے اندر اندر مر جائے تو بھی میں آزاد ہو جاؤں گا۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے 1 سال کے اندر اندر گھوڑا ہی مر جائے تو بھی میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اور تیسرا یہ کہ ہو سکتا ہے 1 سال کے اندر میں ہی مر جاؤں، لیکن پھر بھی میں تم سے 1 سال تو زیادہ ہی جیوں گا، اور وہ بھی آزاد ہو کر اپنی مرضی سے جیوں گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے اور گھوڑا اڑنا ہی سیکھ جائے۔ دوستو، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی وہ آدمی مایوس نہیں ہوا، اس نے اپنا دماغ استعمال کرنا نہیں چھوڑا، اس نے کوشش کی اور کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے نکل ہی آیا۔ ارسطو نے کہا تھا
کہ ہر مشکل کے اندر کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ ہوتا ہے۔ ہر بند دیوار کے اندر ایک راستہ چھپا ہوتا ہے۔ ہمیں بس مشکل وقت میں اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر اس راستے کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس راستے کو دکھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی میں کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی موقع کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں ہر ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آپ بھی ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، کیونکہ بعض دفعہ کسی بڑے سے بڑے پتھر کو توڑنے کے لیے آخری ضرب کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہمیں وہ آخری ضرب ضرور لگانی چاہیے۔ بات اچھی لگی ہو تو اس کو آگے بھی ضرور شیئر کریں۔